السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما عزنا الله به أذلنا الله. قال حافظ ابن القيم رحمه الله: وأما تهنئتهم أي الكفار بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنؤ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنية بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. انتهى كلامه رحمه الله. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. قال مجاهد رحمه الله: الزور هي أعياد المشركین۔ تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ پاک کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جس نے دین اسلام کو پسند کیا، راضی ہوا اور اس کو دنیا میں اتارا۔ اب قیامت تک اللہ کا دین اسلام ہی ہے اور کوئی دین نہیں ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری رسول، نبی، خاتم الانبیاء، امام المرسلین،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دین اسلام کے مبلغ، توحید کے داعی بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 8 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری مطابق 3 جنوری 2020 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آج کی جمعہ کا خطبہ جس موضوع پر ہوا وہ ہے اسلام میں ہی عزت ہے. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی جو رب ہے اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے. جو الہ برحق ہے، سچا معبود ہے، اس کے سوا کسی ذات کی عبادت نہیں کی جائے گی. اس نے انسانوں کے لیے اسلام کو دین پسند کیا اور اپنی طرف سے اس دین کو اس نے نازل فرمایا. ارشاد باری ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اب جب یہ طے ہو گیا کہ اسلام ہی اللہ کا دین ہے، اب اگر کوئی شخص اس دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے، کسی اور ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ راضی نہیں ہوگا. نہ اس کا تقرب ہوگا، نہ اس کا عمل تقرب سمجھا جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دین سمجھے، ہرگز اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوگا. دوسری بات، یہ اسلام پہنچا دیا گیا جو اللہ کا دین ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اللہ کے بندوں تک مکمل پہنچا دیا. اب قیامت تک اسلام وہی ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، بتایا، سمجھایا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس اسلام کو قبول کیا، سمجھا، عمل کیا اور بعد والوں تک اس کو پہنچایا. اب اگر کوئی آج کسی اور طریقے کو اسلام سمجھے جس کو صحابہ نے نہیں سمجھا رضی اللہ عنہ اجمعین، تو پھر اس کی سمجھ کی یہ غلطی ہے اور وہ اس کا نقصان اٹھائے گا. اسلام ایک اللہ کا سچا دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے دین کو پہنچا دیا، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس پورے دین کو سمجھا اور عمل کیا. آج مسلمان دنیا میں کیا اسی اسلام کو سمجھتے ہیں؟ اسلام، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اسلام کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے. لیکن آپ دیکھیں گے عقائد میں اختلاف، عقیدوں میں اختلاف، منہج میں اختلاف، عمل میں اختلاف. عقیدوں میں اختلاف، منہج میں اختلاف، عمل میں اختلاف. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ بھی پہنچا دیا، منہج بھی دے دیا، عمل کیا اور بتا بھی دیا. لہذا وہی عقیدہ عقید اسلام ہوگا جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہو، مستنبط ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدے کی تعلیم دی اور منہج وہی قیامت تک منہج ہوگا. منہج یعنی وہ طریقہ اسلام کو سمجھنے کا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جس منہج کو اختیار کیا، عمل بھی وہی ہوگا قیامت تک. اسلامی عمل، اللہ کے یہاں قبول کیا جانے والا عمل جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے مطابق ہوگا.
اگر کوئی عقیدہ اسلام کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اگر کوئی منہج صحابہ کے منہج سے ہٹا ہوا ہو، اگر کوئی عمل پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہو تو وہ اسلام نہیں سمجھا جائے گا. اس بات کو اچھی طریقے سے ہم سمجھیں. اس کے بعد عزت جس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. قرآن کی مشہور آیت، عام طور پر لوگوں کو یاد بھی ہے وہ آیت، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے. عزت کا مالک اللہ تعالیٰ، اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے ہی عزت اس نے رکھی ہے. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت کا مالک اللہ ہے اور اللہ اہل ایمان کو عزت سے نوازتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کامیابی اسلام میں ہے، عزت اسلام میں ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ ہم اللہ کے دین اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں. مسلمان ہونا نعمت ہے، دین اسلام عظیم ترین نعمت ہے. لیکن بڑا افسوس، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی بڑی چیز، اتنی عظیم نعمت ہونے کے باوجود کافروں کے طریقے پر چل کر عزت پانے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ اس میں عزت ہے. کفار و مشرکین کا طریقہ، ان کے منہج کو اختیار کرنا، ان کے راستے پر چلنا، سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے دنیا میں عزت ملے گی. کیسے عزت مل سکتی ہے؟ کفر سے عزت ملے گی؟ کافر اللہ کی نظر میں باعزت نہیں ہے، مجرم ہے اللہ کی نظر میں کافر. مشرک اللہ کی نظر میں مجرم ہے اور اس کے جرم کی سزا اس کو دنیا اور آخرت میں ملے گی. تو وہ جو اللہ کا مجرم، دین کا مجرم، اسلام کی نظر میں گنہگار، اس کا طریقہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کی خوشی کیسے خوشی ہو سکتی ہے؟ اس کی عید کیسے عید ہو سکتی ہے؟ وہ جشن منائے تو ہم جشن منائیں، وہ عید منائے تو ہم عید منائیں، وہ خوشی منائے تو ہم خوشی منائیں. نہیں، ہمارے پاس خوشی کے دن ہیں الحمدللہ، جس کو ہم عید کہتے ہیں. دو خوشی کے دن ہمارے پاس ہیں جس کو اللہ کے فضل و کرم سے عطا کیا گیا. ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ. الحمدللہ یہ دو عید ہیں ہمارے پاس. رمضان کے اختتام پر عید اور 10 ذی الحجہ کے دن سال میں ایک مرتبہ جو عید قربانیاں جس میں ہوتی ہیں. الحمدللہ یہ ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. کافروں کی مشابہت یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا ہے، مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس سے روکا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے جسم پر 2 کپڑے دیکھے جو کافروں کی مشابہت جس میں تھی. 2 کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، ایک اوپر ایک نیچے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. یہ کافروں کے کپڑے ہیں، ان کی مشابہت ہے اس میں، یہ کافر کپڑا پہنتا ہے، تم مت پہنو اس کو. ایک حدیث، غور کیجئے اس حدیث. دوسری حدیث عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ فجر کی نماز پڑھو، پھر انتظار کرو سورج طلوع ہونے کا. جب سورج طلوع ہو کر بلند ہو جائے تو اس کے بعد تم نماز پڑھنا. جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نماز مت پڑھنا، کیونکہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان اپنی دونوں سینگوں کو اونچا کرتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت شیطان کو یا سورج کو کافر سجدہ کرتے ہیں. اس وقت تم نماز مت پڑھنا. معلوم ہوا ان دونوں حدیث، وہاں کپڑے سے روکا، یہاں سورج طلوع ہوتے وقت نماز پڑھنے سے روکا تاکہ کافروں کی مشابہت نہ ہو جائے. وہاں کپڑا پہننے سے کیوں منع کیا؟ کیونکہ یہ کفار کا کپڑا ہے، کافروں کی مشابہت نہ ہو جائے. سورج طلوع ہوتے وقت نماز پڑھنے سے روکا، علت بیان فرمائی، وجہ بیان فرمائی. کافر سورج کو، شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، اس وقت شیطان اپنی سینگیں نکالتا ہے. کافروں
کافر اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو اس وقت تم اللہ کو سجدہ مت کرو. یہ تو اللہ کو سجدہ کریں گے نا نماز پڑھنے والے. منع کیا. قاعدہ معلوم ہوا، جس چیز میں کافروں کی مشابہت ہوگی، ان کے طریقے پر عمل ہوگا، اس سے روکا گیا ہے. اور ایک قاعدہ کلیہ ہے اس حدیث شریف کے روشنی میں، جس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. کوئی یہود کی مشابہت کرے تو وہ انہی میں سے ہے، کوئی نصارہ کی مشابہت کرے تو وہ انہی میں سے ہے، کوئی ملحدین کی مشابہت کرے تو وہ انہی میں سے ہے. مشابہت کا مطلب قومی شعار ان کا، کافروں کا بعض چیزوں میں سارے انسان شریک ہیں، اس کو مشابہت نہیں کہیں گے. جیسے کھانا، یہودی بھی کھانا کھاتا ہے، نصرانی بھی، ہر انسان کھانا کھاتا ہے، ہر مذہب والا، ہر انسان کھانا، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے. تو کیا اس میں ہم کہیں گے کہ مشابہت ہو رہی ہے، ہم کھانا چھوڑ دیں، پینا چھوڑ دیں؟ نہیں. جس میں سارے لوگ شریک ہیں، عوام، انسان، اس میں مشابہت نہیں. مشابہت کا مطلب اس حدیث کا قومی شعار جن کا ہو، قومی نشانی، ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کا وہ طریقہ جس کو وہ ایز اے دین سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں. ان کا خاص کپڑا جو اس کو مذہبی کپڑا جس کو کہا جاتا ہے، ان کا وہ کپڑا مسلمان نہیں پہنے گا، حرام ہے. مذہبی کپڑا ان کا، یا مذہبی کوئی نشانی، کوئی عمل ان کا جو وہ کرتے ہیں ایز اے مذہب، ریلیجن. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ ہمارے مذہب کی پہچان ہے، اس سے ہمیں اوپر والے کے پاس جو ہے فائدہ میں ہوگا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اگر وہ چیزیں ہیں، سمجھ، ان چیزوں میں مسلمان اگر عمل کرے تو ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. حتیٰ کہ ان کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں، اعیاد الکفار، یہودیوں کا عید کا دن خاص ہے جو وہ عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں. نصارہ کے عید کے دن خاص ہیں. اسی طرح کفار اور مشرکین کے اعیاد، جس کو فیسٹیولز انگریزی میں کہا جاتا ہے، تہوار شاید ہندی میں لفظ کہا جاتا ہے، ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ ان کو مبارکبادی پیش کریں گے، نہ جشن منائیں گے ان کے جیسے. جشن منائے تو شریک ہو گئے، مبارکبادی دی تو وہ چونکہ باطل پر ہیں، غلط ہیں، ہم اس کی غلطی میں ان کو مبارکبادی دے رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں. اگر وہ غلط ہے تو آپ مبارکبادی کس بات کی دے رہے ہیں؟ آپ مبارکبادی کس بات کی دے رہے ہیں جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ غلط ہے؟ لہذا اس سے روکا گیا ہے. من تشبہ من بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. اسی طریقے سے قرآن کی ایک آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ، ایک قاعدہ ہے، پرنسپل ہے اس آیت کی روشنی میں یہود و نصارہ کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ خالق ہے یہود و نصارہ کا بھی. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کیا چاہتے ہیں یہ یہود و نصارہ؟ ہم ان کے مذہب کو فالو کریں. ان کا اصل ٹارگٹ یہ ہے، ان کا ایم، ان کا ہدف یہ ہے کہ مسلمان ہمارے جیسے ہو جائیں پورے. اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے، آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ آپ ان کی ملت کو، ان کے مذہب کو، ان کے دین کو فالو نہ کریں. یہ ہے ان کا ہدف کہ آپ ان کے مذہب میں شامل ہو جائیں. مطلب آپ یہودی بن جائیں، آپ نصرانی بن جائیں. ان کا جو مذہب ہے، جو باطل ہے، شرک اور کفر پر جس کا دار و مدار ہے، وہ اسی وقت مسلمانوں سے خوش ہوں گے جب مسلمان پورے ان کے جیسے ہو جائیں گے. اور ان کے جیسے ہوں گے تو حرام ہے، ان کی مشابہت حرام ہے اور کفر ہے، باطل ہے. اسلام اللہ کا دین ہے، توحید ہے جس میں سنت کی اتباع ہے، اور یہی سچا دین ہے. شریعت اسلامیہ، قرآن کی آیت، بڑی اہم ایک آیت خطیب صاحب نے پڑھی، ترجمہ سنیے آیت کو سنیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ دین ہمارے پاس جو ہے اسلام اور یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ سچا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. زبردست آیتیں ہیں. جن آیتوں میں دین کے سچے ہونے کی خبر دی گئی ہے. قرآن اللہ کا کلام سچا ہے اس کی خبر دی گئی ہے اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے جو اللہ نے دین اتارا ہے اسی سے فیصلے کیجئے. لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا ہو تو دین سے فیصلہ کیجئے, شریعت سے فیصلہ کیجئے, قرآن کی روشنی میں فیصلہ کیجئے. اور آپ کے پاس حق آ چکا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے, آپ اسی پر جمے رہیے, ان کی خواہشوں کی اتباع مت کیجئے. مشرکین یہود و نصارہ کفار کی خواہشات کی اتباع مت کیجئے. ہر ایک کو ایک طریقہ ہم نے دیا ہے. اگر اللہ چاہتا سارے لوگوں کو ایک بنا دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا. لہٰذا خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیے. اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو. پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اختلافات کی خبر تمہیں دے گا اور بتائے گا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو نازل کیا ہے یعنی قرآن, شریعت اسلامیہ, دین, اسی کی روشنی میں آپ فیصلہ کیجئے. ان کی خواہشات کی اتباع مت کیجئے اور بچے رہیے کہیں وہ آپ کو آزمائش میں مبتلا نہ کر دیں. اگر وہ منہ پھیرتے ہیں اس سچے دین سے, اللہ کے کلام سے, تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. بہت سارے لوگ فاسق ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. برادران اسلام, یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے, اور عزت صرف اسلام سے ہے. اسلام پر عمل کرنے سے عزت ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ ہے جو اس سے پہلے بھی بعض خطبوں میں بیان کیا جا چکا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ وقت کے خلیفہ دوم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے, کہتے ہیں ہم ایک ایسی قوم تھے جس کی کوئی عزت نہیں تھی. ہم عزت سے دور قوم تھے, لیکن اللہ نے اسلام کی بدولت ہمیں عزت عطا کی. اعزنا اللہ بالاسلام. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں اسلام سے پہلے عزت نہیں تھی, دنیا میں کوئی مقام نہیں تھا ہمارا, کوئی ویلیو نہیں تھی ہماری, لیکن اللہ کا یہ کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام دے کر ہمیں عزت عطا کی. ہم معزز ہوئے, مکرم ہوئے. الحمدللہ ایک اونچا مقام اور مرتبہ ہمیں ملا. کیا فرماتے ہیں آگے؟ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. تو اللہ نے جس اسلام سے ہمیں عزت دی, اگر ہم وہ اسلام چھوڑ کر, اس پر عمل کرنا چھوڑ کر, اس کے طریقے پر چلنا چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ ہمیں دلیل کر دے گا. کیا بات ہے. اللہ اکبر. آج داڑھی کو آدمی جو ہے مایوس سمجھتا ہے. تعجب ہے بھائی. ایک ہوتا ہے ایک داڑھی نہیں رکھنا, ایک آدمی داڑھی رکھنا ہے یا نکالنا ہے. بعض لوگ سنت سمجھتے ہیں داڑھی کو. معلوم آپ کو, مثال دے رہا ہوں, سنت ہے. سنت کا مطلب رکھو, اچھا نہ رکھو مرضی, یہ ہے سمجھ. کیا مطلب سنت؟ جمعہ کا خطبہ سنت ہے. ابھی ہم نے امام حمزہ کے پیچھے 2 رکعت جمعہ کی نماز ادا کی, یہ سنت نہیں ہے؟ سنت ہے. یہ بھی داڑھی بھی سنت, یہ بھی سنت. سارا اسلام سنت ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے, داڑھی رکھنا سنت ہے, فجر کی 2 رکعت پڑھنا امام کے پیچھے سنت. کیا مطلب سنت کا؟ سنت کا مطلب طریقہ, نبی اسلام کا طریقہ ہے. رمضان کے روزہ رکھنا سنت رسول ہے یا نہیں ہے؟ رمضان کے روزے سنت رسول ہے یا نہیں ہے؟ سنت رسول ہے. ٹائپ آف آرڈر کیا ہے؟ واجب ہے. سنت کے کئی میننگ ہوتے ہیں بھائی. سنت کا اصل معنی طریقہ ہے. سنت کا اصل میننگ طریقہ ہے. کس کا طریقہ؟ سنت رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ایک فائدے کی بات سن کے جائیے, دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ.
سنت رسول مطلب رسول کا طریقہ، رسول کے طریقے میں فرض بھی ہے سنت بھی ہے، صحیح ہے نا؟ وہ جو سنت واجب کے مقابلے میں فرض کے مقابلے میں ہوتی ہے وہ سنت الگ ہے، جیسے 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض بولتے ہیں نا، صحیح ہے یا نہیں؟ تو سنت کا مطلب عام معنی طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ ہے وہ سنت ہے، لیکن ان کے اس طریقوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض واجب ہے کرنا ہی کرنا، نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے، گناہ ملے گا، اور بعض طریقے ایسے ہیں جو آپ نہیں کریں گے تو پکڑے نہیں جائیں گے، سزا نہیں ملے گی، آپ سمجھ میں آ رہا؟ جیسے چلیے میں عمرے کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، عمرے پہ لوگ بہت آتے ہیں اور لوگ عمرہ بہت کر رہے ہیں، آپ لے کے جاتے ہیں لوگوں کو، بھیجتے بھی ہیں عمرے، فتوے مت دیجئے لیکن لوگوں کو، آپ ایک 3-4 دن رہ کے وہاں سے نیت لے کر آئے تھے نا، پاکستان سے، انڈیا سے، یو کے سے، یو ایس سے، دمام سے، بتانے آپ نیت لے کر آئے تھے عمرے کی، ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں رک جائیے، یہاں سے احرام باندھ کے چلے جائیے، وہاں سے عمرے کی نیت لے کر آیا ہوا اور آپ یہاں سے احرام باندھ کیا بولیں گے اس کو، بندھوا رہے ہو، اللہ سے ڈرو بھائی، جتا والو، ایسے کام مت کرو جس کا علم آپ کو نہ ہو، ایسے فتوے مت دو، آپ تو فتوے دینے نہیں چاہیے، فتوے مفتی دیتے ہیں، آپ عوام ہیں، میں طالب علم ہوں، ہم مفتی نہیں ہیں، ہم لوگ فتویٰ صادر کریں، کسی کا احرام صحیح کر دیے، کسی کا احرام ختم کر دیے، کسی پر دم واجب کر دیے، کسی کا دم غائب کر دیے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم نے دین سمجھا ہی نہیں ہے ابھی، تو کیسے ہم فتوے دیں گے؟ عمرے میں طواف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے بھائی، سنت ہے۔ صحیح کرنا صفا مروہ کے درمیان 7 چکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے یا جہاں بھی جگہ مل جائے 2 رکعت نماز پڑھنا طواف کے بعد سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نہیں؟ اچھا صحیح کو چھوڑ دیے، طواف اور 2 رکعت کو لے لے، مثال سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ 7 چکر حجر اسود سے حجر اسود تک، 1 چکر کاؤنٹ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے 7 چکر طواف کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یا نہ؟ ہاں جی ہاں۔ مقام ابراہیم کے بعد طواف ختم ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی سنت وہ بھی سنت، کیوں؟ سنت کا مطلب طریقہ ہے۔ اچھا ایک آدمی عمرہ کیا طواف نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت چھوڑ دیا، سیدھا گیا، دیکھا اچھا لوگ صحیح کرنے جا رہے ہیں، سیدھا گیا، اچھا مقام ابراہیم پر نظر پڑی، خانہ کعبہ ہے، ارے رش بہت ہے بھائی، بہت رش ہے، یہ تو پیچھے نظر آ رہی جگہ، گیا 2 رکعت نماز پڑھ لیا بغیر طواف کے، پھر گیا صحیح کر لیا، اس کے بعد بال نکال لیا، پھر آ گیا جدہ، فتویٰ، عمرہ ہوا یا نہیں ہوا؟ چھوڑیے فتویٰ، جواب دیجیے، عمرہ ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا، کیوں؟ طواف ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ اور طواف کیا ہے؟ عمرے کا رکن ہے، ٹائپ آف عبادت، رکن ہے، ضروری ہے کرنا، اس کے بغیر نہیں ہوتا عمرہ۔ اچھا چلیے ایک آدمی طواف کیا، گیا طواف کیا، طواف ختم ہوتے صحیح کی طرف دوڑ پڑا، صحیح کر لیا، اس کے بعد بال نکال لیا، آ گیا، ارے کیا آ رہے مقام ابراہیم کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھا میں، اب عمرہ ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر جا کے کرنا عمرہ، ہو گیا عمرہ۔ دیکھیے ایک آدمی نے طواف چھوڑا، ایک آدمی نے 2 رکعت چھوڑ دی، اچھا یہ بھی بھول گیا وہ بھی بھول گیا، چلیے بھول کو ہی لیتے ہیں مثال، آپ بھول گئے طواف کرنا، صحیح ہے بھائی بھول ہوتی ہے، لیکن عمرہ نہیں ہوا آپ کا، پھر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ طواف ضروری تھا کرنا، جس کو آپ ضروری بولتے ہیں آپ اپنی اردو میں، وہ رکن ہے طواف۔ اور وہ دوسرا بھائی جس نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی وہ بھی بھول گیا، لیکن کیا چیز بھول گیا؟ 2 رکعت، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو بولتے ہیں حکم کیا ہے، یعنی ٹائپ آف آرڈر کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے، وہ فرض کے مقابلے والا ہے، وہ واجب نہیں ہے، وہ کہ اس کے بغیر عبادت ختم نہ ہو عبادت، ٹھیک ہے؟ اس کا عمرہ نہیں ہوا، اس کا عمرہ ہو گیا، یہ بھی بھول گیا یہ بھی بھول گیا، طریقے دونوں بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ زمزم پینا بھی ہے، سر پر ڈالنا بھی ہے، میں مثال نہیں دیا، اگر کوئی نہیں پیا زمزم، طواف کیا صحیح کیا، عمرہ طواف بھی کیا، 2 رکعت بھی پڑھا صحیح بھی کیا، سب کچھ، زمزم نہیں پیا طواف کرنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ کیا یہ وہ سنت ہے جس کے چھوڑنے سے جو ہے عبادت نہیں ہوگی؟ تو بات کو سمجھنا، داڑھی مثال وہاں سے نکلی تھی نا، یہ کون سے ٹائپ کی سنت ہے؟ یہ فرض کے مقابلے والی سنت ہے؟ نہیں، یہ سنت رسول، وہ جنرل جو ہم نے بتایا میننگ اس کا وہ ہے۔ ٹائپ آف آرڈر کیا ہے؟
ٹائپ آف آرڈر کیسے معلوم ہوگا؟ حدیثوں کو دیکھنے سے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا داڑھی چھوڑو، یا یہ کہا اگر میری امت پر تکلیف نہ ہوتی تو میں ان کو آرڈر دیتا داڑھی چھوڑنے کا؟ مسواک کے لیے، مسواک کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے، اگر میری امت پر تکلیف کا ڈر نہ ہوتا مجھے تو میں ان کو ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا. تو داڑھی ویسے ہے کیا؟ نہیں. داڑھی کے بارے میں اگر آپ چیک کریں، میں داڑھی پہ نہیں بتا رہا ہوں، مثال اسلام میں ہے نا داڑھی، لیکن بعض لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں. بات سمجھتے ہیں عزت، موسٹ ویلکم، آئیے، کیا چہرہ ہے، وہ سمجھتے اس سے عزت ملے گی. آپ جہاں جاؤ گے ہر کوئی دیکھتے رہیں گے، بالکل ماشاءاللہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر دیکھ، اچھا ادھر بھابھی ہیں، ادھر بھائی صاحب ہیں، آ رہے ہیں، دونوں ہیں، دونوں کو ہم نے انوائٹ کیا تھا، بھیا اور بھابھی کو، دونوں بھی آ رہے ہیں. ادھر بھابھی ہیں، یہ بھیا ہیں ادھر. تو بہرحال خیر، یہ تو مثال دے دی، میسج آئی تھنک سینٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، اسلام میں عزت ہے. ہاں، اسلام پر عمل کرنے سے عزت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں اس میں کیا ورڈز ہیں، حدیثیں کیا ہیں؟ داڑھی چھوڑو آرڈر، داڑھی بڑھاؤ یا معاف کرو لفظ ہے. یہودیوں کو مشابہت مت کرو، حکم حکم حکم. کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ مرضی، کہیں بھی. تو سنت رسول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واجب کے مقابلے میں یا فرض کے مقابلے میں جو سنت سمجھی جاتی ہے کہ آپ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں. اسلام میں عزت ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ داڑھی چھوڑوں گا تو عزت نہیں ملے گی، بہت بڑی سوچ کی غلطی ہے. اور کوئی لڑکی پردہ کرنے کو یہ سمجھتی ہے کہ اس میں کیا عزت ہے، اوپن رہنے میں عزت ہے. نہیں، عزت اسلام میں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ یاد رکھنا، اسلام سے اللہ نے عزت دی ہے. اسلام چھوڑ کر کسی اور راستے سے، یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے، یا سمجھے کہ ہم ویسٹرن لائف، ویسٹرن کلچر اپنائیں گے تو اس سے ہمیں عزت ملے گی، ہرگز عزت نہیں ملے گی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ یاد رکھنا. اسلام بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی، اس کا احترام کریں. ہم، میں کہہ رہا ہوں نا، ایک آدمی عمل نہیں کرتا ہے، کوتاہیاں الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس سے عزت نہیں ملتی ہے، یہ کیا بولتے ہیں وہ بیک لوگوں، پرانے دقیانوسی نوز باللہ، اس قسم کی سوچ اپنے اندر رکھنا بہت بڑی غلطی ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اسلام سے عزت ہے. اگر دیکھیے، داڑھی اسلام ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، سچ بولنا، ٹھیک ہے، پردہ کرنا عورت کا، شوہر کی اطاعت کرنا، یہ سب اسلام ہے. ہم اسلام پر عمل کریں، اسلام سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزت دے گا. ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا. اور اللہ کے دین کو مذاق نہ بنانا، نعوذ باللہ من ذالک. کوئی داڑھی کا مذاق کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے مسئلہ کتنا خطرہ. داڑھی نہیں رکھنا الگ چیز ہے، داڑھی کا مذاق اڑانا. ایک آدمی نے داڑھی نہیں رکھی، وہ مانتا ہے بھائی ہاں اسلام میں ہے، سب کچھ ہے، میری غلطی ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. ایک آدمی مذاق اڑاتا ہے داڑھی کا، تو وہ مذاق اڑانے کی وجہ سے دلیلیں موجود ہیں میرے پاس، کافر ہو جائے گا وہ. اسلام کا مذاق اڑانے والا یا اسلام کی کسی چیز کا مذاق اڑانے والا دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کی دلیلیں قرآن کی آیتوں میں موجود ہے اور علماء کے فتاوے موجود ہیں. لہٰذا کبھی اسلام کا مذاق نہ اڑائیں. اسلام کی کسی چیز کا یا شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز شریعت محمدیہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اللہ کے پاس سے، اس میں سے کسی چیز کا کبھی مذاق نہیں اڑانا، عمل نہیں کرنا ایک غلطی ہے، مذاق اڑانا کفر ہے. کفر سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ غلطیوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اسلام پر عمل کریں. اسلام سے عزت ہے، اسلام میں عزت ہے. اور کافروں کے تہوار سے، فیسٹیول سے، ان کے اعیاد سے متاثر ہونا یا مرغوب ہونا یا ان کے راستے پر چلنا، اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، حرام ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں. دیکھیے، فرماتے ہیں کافروں کے جو خاص شعار ہیں، ان کے جو فیسٹیولز یا اعیاد ہیں، ان کی اس میں مبارکبادی یا تہنیہ پیش کرنا، بہت بہت مبارک ہو، یا جو بھی کیا بولتے ہیں، الگ الگ الفاظ ہیں نا، انگریزی میں بھی اردو میں بھی مبارکبادی کے لیے استعمال، ویری ویری، کیا جیسا کرسمس ڈے مناتے ہیں نا، اب اس میں آپ بول رہے ہیں کہ کیا بولتے ہیں اس میں، میری کرسمس نہیں، مبارکبادی دینے کے لیے کیا جملے استعمال کیے جاتے ہیں، ہیپی کرسمس ڈے، یا اور بھی دوسرے جملے ہوں تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. وہ میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس میں کافروں کی مشابہت ہوتی ہے اور ان کے باطل مذہب کو صحیح سمجھنے والی بات شامل ہو جائے گی. لہٰذا اس کو بیان کرنا یا مبارکبادیاں دینا، یہ کہنا عید مبارک علیہ، آپ کی عید آپ کے لیے بہت بہت مبارک ہو، آپ
ہولی بہت بہت مبارک ہو ان کی، ہولی بہت بہت مبارک ہو آپ کو، ہولی ان کی بھائی عید ہے، آپ کسی مبارکبادی دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ ہم کو مبارکبادی دیتے نا، بعض لوگ الٹا بات ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے نا، یہ گیو اینڈ ٹیک اسلام میں کہاں؟ سگریٹ دیے تو سگریٹ دیتے، کہاں سے لا لیے گیو اینڈ ٹیک؟ ارے وہ ہم کو مبارکبادی دے رہا ہے، ہم اس کو مبارکبادی نہیں دیں، وہ بولتا ہے عید مبارک آپ کو بہت بہت، تو وہ عید ہماری عید سچی عید ہے بھائی، وہ اللہ کی عبادت کر کے عید منا رہا ہے، توحید پر عمل کرتے ہوئے عید منا رہے، کفر کر کے عید منا رہے، تو نہیں کسی کا دل نہیں توڑنا ہے نا، وہ کون بولے دل نہیں توڑنا بول کے؟ بھائی اگر کسی کا دل حق بیانی سے ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹے، ختم ہو جائے پورا دل، چلا جائے وہ دنیا سے۔ حق بیانی سے کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے تو ہم کیا کریں اس میں؟ حق نہ بولے، ارے اس کا دل ٹوٹ جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، ایسے ہوتا تو اسلام ہی نہیں آتا، کیونکہ مشرکوں کو کیا پسند تھا کہ لا الہ الا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر بیان کریں، اس سے دل ٹوٹے نا ان لوگوں کے۔ ابو لہب کا کتنا دل ٹوٹ گیا، ابو لہب کھڑا ہو گیا، بولا اس واسطے جمع کیے ہم کو اے محمد، اس نے تو بددعائیں دے دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دل ٹوٹا تھا نا اس کا۔ تو ہم دل کے ٹوٹنے کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کا پیغام پہنچانا، حق بیانی۔ ہاں حکمت الگ چیز ہے، حکمت ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی موضوع نہیں ہے اس کا کہ حکمت کس کو کہتے ہیں، کب اس کو استعمال کرنا چاہیے، کون اس کو استعمال کرے گا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حکمت یہ نہیں ہے کہ آپ حق بولنا ہے نہیں بول رہے، حق بتانا ہے آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں اس ڈر سے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ سب توڑو لیکن دل نہ توڑو، کچھ بھی نہیں توڑنا، کون بولا کون توڑو؟ نہ کسی کا گھر توڑو، نہ دیوار توڑو۔ ہاں دیوار توڑ کر گھر بڑا کرنا ایکسٹینشن کے لیے توڑو، وہ الگ مسئلے توڑنے کے، تو توڑنا بھی ایک الگ ٹاپک ہے بھائی، بعض چیزیں توڑی جاتی ہیں، بعض چیزیں نہیں توڑی جاتی ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھنا کہ حق بیان کرنے سے کسی کا دل ٹوٹے گا، نہیں، جہاں حق بولنا ہے وہاں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ ہے، اور آخر میں ایک دو باتوں کو بیان کرتے ہیں، دو چیزیں، ایک آیت کی تفسیر ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے۔ ایک آیت ہے قرآن مجید کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ جو زور میں شریک نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ جو زور میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ لفظ زور عربی کا ہے جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کی تفسیر میں امام مجاہد جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ایک تابعی گزرے ہیں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر سلف میں سے یہ تفسیر آئی ہے، زور سے مراد اعیاد المشرکین، مشرکوں کے عیدیں ہیں، مشرکوں کی جو عیدیں ہیں ان میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، مطلب ان میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ کون؟ اہل ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اہل ایمان کی، اور کہا کہ والذین لا یشہدون الزور، یہ لوگ زور میں شریک نہیں ہوتے، مطلب عید الکفار میں، کافروں کے مشرکوں کے اعیاد میں یہ حاضر بھی نہیں ہوتے، شریک بھی نہیں ہوتے، بلکہ کنارہ کشی اس سے اختیار کرتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط تنزل عليهم۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مشرکوں کے جو کنائس ہیں، چرچ جو ان کے ہیں، ان کے عید کے موقع پر اس میں داخل مت ہونا تم، کیوں؟ اللہ کا عذاب نہ تم پر نازل ہو جائے، کیونکہ وہ جو عید منا رہے ہیں اس وقت باطل عید ان کی ہوتی ہے، وہ کفر اور شرک پر اس کا اعتماد ہوتا ہے، اور اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا، کفر سے ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت اللہ کا غضب اترے اور تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ اللہ کے غضب میں، مطلب اللہ کا غضب تم پر بھی نہ اتر جائے۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس چیز سے روکا ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ کافر کو اسلام کی دعوت دیجیے، اچھا رویہ اختیار کیجیے، برتاؤ اس کے ساتھ بیہیویئر اچھا ہو، کوئی حرج نہیں، معاملات داری اس سے کی کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے کفر میں، اس کے شرک میں اس کا تعاون کرنا جائز نہیں ہے، اس کے مذہب کو صحیح سمجھنا جائز نہیں ہے، قومی مذہبی مشابہت کرنا جائز نہیں ہے، ان کے عیدوں میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، ان کے عیدوں میں ان کو مبارکبادی پیش کرنا یا کوئی بھی ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے وہ خوش ہوں جائز نہیں ہے۔ اسلام ہمارے پاس ہے، یہی اللہ کا ایک سچا دین ہے، قیامت تک یہی دین ہے، باقی کوئی دین اللہ کا دین نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں، باطل ہیں۔ لہٰذا اسلام اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا، اور ہمیشہ احساس ہو اس بات کا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ نہیں بھولنا کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام میں عزت ہے، اسلام پر عمل کرنے سے عزت ہے۔ دیکھیے سلف صالحین کو، صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ لوگ دنیاوی اعتبار سے کیسے تھے، دوسری قومیں کیسی تھی، ہسٹری پڑھی اسلام کی شروع کی، لیکن جب اسلام کو انہوں نے اپنایا، گلے لگایا اور اسلام پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عرب کی قوم کو اس زمانے کی کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ بڑے بڑے اس زمانے کے
طاقتور قومیں ختم ہو گئی، ہٹ گئے، ہل گئے. کیوں؟ اسلام پاور ہے، مسلمان سچا ہے دنیا میں سب سے. لہٰذا اپنے اسلام کی قدر کیجئے، اپنے دین پر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس پر ڈٹے رہیے. ہوائیں آئیں گی چلے جائیں گے، ڈرانے والے آ کر چلے جائیں گے، لیکن کامیابی انجام کے اعتبار سے کامیابی صرف حق والوں کو ہی ہے، اور اسلام حق ہے اور مسلمان حق پر ہے. موجودہ حالات میں اگر کہیں ہمارے بھائی پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں، غلطیوں کی سزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، تاکہ آنکھیں کھولیں، اپنی غلطیوں سے توبہ کریں، اللہ کے دین کی طرف لوٹ جائیں. ہم غلطی کریں گا، مسلمان غلطی کرے گا، اللہ سزا نہیں دے گا دنیا میں، اس کو سبق نہیں سکھائے گا، سبق ملے گا تاکہ مسلمان اپنی غلطی سے توبہ کر لے. اور مسلمان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو میں ابھی آپ کو دے کر جا رہا ہوں، کبھی بھی کہیں بھی یوز کر سکتا ہے. کیا ہے وہ؟ دعا. لہٰذا اس ہتھیار کا استعمال کیجیے، زبردست ہتھیار. مسلمانوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، دعا سے روک سکتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر کرنا ضروری ہے، بغیر اگر ہاتھ کاٹ دے کوئی دشمن، اب کیسا دعا کرتے بتاؤ؟ زبان بھی کاٹ دے تو انہ علیم بذات الصدور. ہمارا رب تو وہ ہے جو سینوں میں کیا ہے اس کو جانتا ہے. سینہ کاٹو گے تو مر جائیں گے. لہذا دعا بہت بڑی چیز ہے، نعمت ہے اللہ کی جانب سے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اسلام پر عمل کریں اور اس نعمت کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے صفوں میں یونٹی، اتفاق اور اتحاد پیدا ہو. دعا کریں، مسلمانوں کا تحفظ ہو، ان کی عزتیں محفوظ ہوں، ان کی عورتیں محفوظ ہوں، ان کا جان مال محفوظ رہے. دعا کیجیے. اللہ کی حکمت ہے، اللہ کیسے کس سے کیسے کام لیتا ہے، مسلمانوں کا کون کیسے کہاں کیسے ساتھ دیں گے یہ آپ نہیں سمجھ سکتے. اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. ہم اپنی غلطیوں کو سدھار لیں اور اللہ سے دعائیں کریں. دعا رات و دن، صبح و شام دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں ہمارے بھائی بہنیں پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، ستائے جا رہے ہیں، ڈرائے جا رہے ہیں، اللہ ان کی تو غیب سے مدد فرما، اللہ تو ان کی حفاظت فرما. دعا کیجئے جو بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کا وعدہ سن کر جائیے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. ہم کیوں نہیں مانگے اللہ سے جب دینے والا راضی ہے اور دینے والا کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ قبولیت پر یقین ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ اسلام پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام سے محبت کرنے والا، شریعت، اسلامی احکام، اسلامی طریقہ، اسلامی لباس، اسلامی رہن سہن، ان تمام چیزوں سے محبت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغرب کے بعد سورہ یاسین کی آیتیں تفسیر میں پیش کی جا رہی ہیں. اگلی ملاقات مغرب کی نماز کے بعد اسی جگہ پر ہوگی. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.